السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی داستان اور اس کا تفصیلی واقعہ، اس بارے میں حضرت قاری حنیف ملتانی صاحب کا بیان سماعت فرمائیں۔ بہت شکریہ۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سيدة نساء أهل الجنة فاطمة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن ابني هذا لعل الله أن يصلح بها بين الفئتين عظيمتين من المسلمين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد طلب ہے اگر دیدار دی طلب ہے اگر دیدار دی اپنی خودی مٹا کے مل طلب ہے اگر دیدار دی طلب ہے اگر دیدار دی اپنی خودی مٹا کے مل اوکھی ہے دید یار دی اوکھی ہے دید یار دی
سجد چو سر کٹا کے مل اوکھی ہے دید یار دی سجد چو سر کٹا کے مل حسین ابن علی تو سکھ قائد وفا ہے یار دے حسین ابن علی تو سکھ قائد وفا ہے یار دے بھاوے وسے تیرا دمی بھاوے وسے تیرا دمی عاشق نہ ہمت ہار دے بھاوے وسے تیرا دمی عاشق نہ ہمت ہار دے جورو جفا دے رنگ بچ جورو جفا دے رنگ بچ سارا بدن رنگا کے مل جورو جفا دے رنگ بچ سارا بدن رنگا کے مل طلب ہے اگر دیدار دی اپنی خودی مٹا کے مل اوکھی ہے دید یار دی سجدے چو سر کٹا کے مل ایویں رواج عشق ہے ایویں ہو دن امتحان ایویں رواج عشق ہے ایویں ہو دل امتحان سوچ سمجھ کے رکھ قدم سوچ سمجھ کے رکھ قدم ریتا تے رسمان اوکھیاں سوچ سمجھ کے رکھ قدم ریتا تے رسمان اوکھیاں نقشہ دیدار یار دا نقشہ دیدار یار دا دل دے اتے جما کے مل طلب ہے اگر دیدار دی اپنی خودی مٹا کے مل اوکھی ہے دید یار دی اوکھی ہے دید یار دی سجدے چو سر کٹا کے مل محرم الحرام کا مہینہ ہے آج اس کی 8ویں تاریخ ہے اسی مہینے میں امام مظلوم شہید کربلا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی خداوند کریم نے اس مہینے کو کئی طرح سے فضیلت عطا فرمائی علماء کرام نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کا داخلہ جنت میں محرم کی 10ویں تاریخ کو ہوا نوح علیہ السلام کی کشتی کی حفاظت محرم کی 10ویں تاریخ کو ہوئی ابراہیم علیہ السلام کو محرم کی 10ویں تاریخ تھی جو چیخا میں بچایا گیا موسیٰ علیہ السلام کو دریا پار گزرنے کا رستہ سڑکیں بنا کر پانی نے دی محرم کی 10ویں تاریخ تھی عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پہ چڑھانے کے لیے پروگرام بنایا خداوند کریم آسمانوں پہ اٹھا کر لے گئے محرم کی 10ویں تاریخ تھی امام حسین کو شہید کیا گیا محرم کی 10ویں تاریخ تھی قیامت قائم ہوگی تو محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بڑے اونچے درجے کے مالک ہیں نواسہ رسول ہیں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لخت جگر ہیں شیر خدا کے فرزند ہیں بے شمار فضائل ہیں اہل بیت کے اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی کی لخت جگر ہے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح فرما دیا
بالکل غریب گھر ہے، نادار گھر ہے، مفلسی کا گھر ہے، ایک مرد جوان بہادر کا گھر ہے، دولت کھانا پینا ساز و سامان کچھ نہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، لخت جگر کے دروازے پہ کھڑے ہو کر آواز دی، بیٹی میں اندر آیا چاہتا ہوں۔ اندر سے آواز آئی، ابا تشریف لانے سے پہلے اپنی چادر اندر پھینک دو۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، سیدہ فاطمہ الزہرا سے پوچھا، لخت جگر کیا بات ہے، چادر پہلے کیوں مانگی؟ عرض کرنے لگی، میرے ابا اتنی تنگی ہے، بدن چھپانے کے لیے کپڑا پورا نہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، لخت جگر کے گھر میں بیمار ہیں، نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہوتی ہیں، گر پڑتی ہیں، پھر اٹھتی ہیں، پھر گر پڑتی ہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر رونے لگی۔ ایک بیماری نے پریشان کر دیا، دوسرے فاقوں نے نڈال کر دیا، اور میرے ابا آج میرا 5 دل کا فاقہ ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اپنا مصلی اٹھا۔ فاطمہ الزہرا نے مصلی اٹھایا، نیچے سونے کا ڈھیر لگا ہوا ملا، اور فرمایا، اے فاطمہ جتنا چاہے اٹھا لے، جتنا چاہے لے لے، مگر یاد رکھنا کل متاع الدنیا قلیل، دنیا تھوڑے دنوں کا سودا ہے، دنیا میں جی لگا کے کیا کرو گی؟ خدا کی قسم فاطمہ الزہرا نے مصلی ڈھانپ دیا اور کہنے لگی، میرے ابا جس سے میری آخرت بگڑتی ہو، میں ایسی چیز کو آنکھوں سے دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک بوڑھا کافر مسافر آیا، آ کے کہنے لگا، نبی اللہ میں ہوں تو کافر، میں مسافر ہوں، منزل میری دور ہے، مجھے ایک سواری دو جس پہ سوار ہو کر گھر پہنچ جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو آج مجھے سواری دے؟ میں جنت میں اعلیٰ درجے کی سواری کا وعدہ کرتا ہوں۔ حضرت عبیدہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان اٹھا اور عرض کیا، میری اونٹنی آپ کے سپرد ہے۔ کافر مسافر کہنے لگا، میرے پاس کپڑا بھی نہیں۔ علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑا دے دیا۔ پھر کافر مسافر کہنے لگا، مجھے بھوک بھی لگی ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو آج مجھے روٹی دے؟ میں جنت میں اعلیٰ درجے کے کھانے کا وعدہ کرتا ہوں۔ علماء کرام نے لکھا ہے، حضور نے 3 مرتبہ آواز دی، جواب نہ آیا، اور وجہ اصل میں یہ تھی 300 صحابہ کا مجمع ہے، مگر ایک صحابی بھی ایسا نہیں جس کا 3 دن سے کم کا فاقہ ہو۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسافر کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا، آجا میں تجھے ایسی جگہ لے کے جاؤں گا جہاں سے کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا۔ آیا فاطمہ الزہرا کے دروازے پہ آ کے کہتا، یا اہل بیت رسول اللہ انطعموا فی سبیل اللہ، لخت جگر مسافر کو کھانا دے۔ اندر سے آواز آئی، باہر دیکھو، 4 دن کی فاقے نے حسنین کریمین کی شکلیں بدل دی۔ واپس ہونے لگے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے سر کی چادر اتار کر دے دی۔ بھوکا مسافر میں نبی کی لخت جگر کے دروازے سے واپس نہ جائے، یہ میری چادر لے جاؤ، شمعون یہودی کے پاس جا کے گروی رکھ دو، بدلے میں جو لے آؤ، پیس پکا کر کھلا کے بھیجوں گی۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لخت جگر کی چادر گئی۔ یہودی غلہ بھی تولتا جاتا ہے اور روتا بھی جاتا ہے۔ پوچھا کیوں؟ کہنے لگا، میری کتاب میں موجود ہے، آخر الزماں پیغمبر کی بیٹی کے دروازے پہ ایک مسافر آئے گا، وہ اس کا پیٹ بھرنے کے لیے اپنے سر کی چادر اتار کر گروی رکھ دے گی، اور میں وہ بدبخت یہودی بنا، نبی کی لڑکی کی چادر میرے دروازے پہ آئی، جلدی کرو غلہ وہاں پھر پہنچانا، پہلے مجھے نبی کے دروازے پہ لے کے چلو۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر نے
ایسے وقت میں مسافر کو جواب نہ دیا، بھوکے کو دروازے سے دھکا نہ دیا۔ آج میری تیری بغل میں سگا بھائی بھوکا بیٹھا رہے، کوئی پرواہ نہیں، سگی بہن بھوکی بیٹھی رہے، پریشان بیٹھی رہے، کوئی پرواہ نہیں۔ عزیز و اقربا کا خون پینے والے لوگوں، نبی کی لخت جگر کا طریقہ کار دیکھو، کیا منہ دکھائیں گے اس خاندان کو قیامت میں؟ یہ وہ فاطمہ ہے حسنین کریمین جس کی گود میں پلے، جس کی آغوش میں تربیت پائی، آخری وقت ہے، فرمانے لگی اے علی میرا انتقال اگر دن میں ہو جائے جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا۔ پوچھا گیا کیوں؟ فرمانے لگی ساری زندگی میں غیر محرم کی نظر مجھ پہ نہیں پڑی، اجنبی کی نظر نہیں پڑی، میں مصطفیٰ کریم کی بیٹی ہوں، کالی کملی والے کی دھی ہوں، مجھ پہ کسی کی نظر نہیں پڑی۔ او علی او مدینے والوں، میں چاہتی ہوں میرے جنازے پہ بھی غیر کی نظر نہ پڑنے پائے۔ جلوسوں میں تماشا دیکھنے والی عورتوں، کوٹھی پہ کھڑی ہو کر کے جلوس کا تماشا دیکھنے والی مستورات، گلیوں میں گھومنے والی مستورات، ادھر ادھر لوگوں میں گھس کر کے ماتم دیکھنے والی مستورات، میں نے تمہارے لیے ذکر کر دیا یہ فاطمہ الزہرا کا اتنا بڑا طریقہ کار ہے۔ اور پھر تمہیں کیا بتلاؤں، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لخت جگر کھڑی ہے، پلسرات سے انبیاء گزر رہے ہیں، میدان حشر برپا ہوگا، کلیم اللہ گزریں گے، خلیل اللہ گزریں گے، ذبیح اللہ گزریں گے، روح اللہ گزریں گے، فلانے گزریں گے، نوح نبی اللہ گزر گئے، آدم صفی اللہ گزر گئے، اولیاء گزریں گے، ابدال گزر رہے ہوں گے، آئے گی فاطمہ الزہرا کی باری پلسرات سے گزرنے کی۔ ایک فرشتہ اعلان کرے گا یا معاشر الانبیاء والاولیاء یغضوا من ابصارکم، او کلیم اللہ، او خلیل اللہ، او ذبیح اللہ، اے نوح نبی اللہ، اے آدم صفی اللہ، اے صحابہ کرام، اے شیخ عبد القادر جیلانی، او قطبو، اے ابدالو، او غوثو، آج اپنی نظریں نیچی کر لو، فاطمہ الزہرا پلسرات سے گزرنے والی ہے۔ خدا کی قسم وہ فاطمہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ مسلمان عورتوں، فاطمہ الزہرا نے درختوں کے پتے چبا چبا کر قرآن پڑھا، تم ہزاروں نعمتیں کھا کر قرآن نہیں پڑھتی۔ اس گود میں تربیت پائی ہے جو قرآن مجید پڑھتے پڑھتے دودھ پلایا کرتی تھی۔ پھر تیرا بچہ ماں کی گود میں کھیلے گا، خالہ کی گود میں کھیلے گا، نانی پھوپھی کی گود میں کھیلے گا۔ حسین وہ ہے جو امام الانبیاء کی گود میں کھیلا کرتا تھا۔ تیرا بچہ پلاسٹک کے کھلونوں سے کھیلتا ہوگا، مٹی کے کھلونوں سے کھیلتا ہوگا، ربڑ کے کھلونوں سے کھیلتا ہوگا، لکڑی کے کھلونوں سے کھیلتا ہوگا۔ حسین وہ ہے جو امام الانبیاء کی زلفوں سے کھیلا کرتا تھا۔ تیرا بچہ کار کی سواری کرے گا، ہوائی جہاز کی سواری کرے گا، سکوٹر کی سواری کرے گا، موٹر ریل گاڑی کی سواری کرے گا، اور طرح طرح کی سواری پہ سوار ہوگا۔ حسین وہ ہے جو شہنشاہ کائنات کے کندھوں پہ سواری کرتا تھا۔ تیرے بچے کو خالہ نے گھوٹی پلائی ہوگی، نانا نے گھوٹی پلائی ہوگی، نانی نے گھوٹی پلائی ہوگی، طرح طرح کے رشتہ داروں نے گھوٹی پلائی ہوگی۔ حسین وہ ہے جس کے منہ مبارک میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نعام مبارک کی گھوٹی دی گئی۔ تم کیا جانو حسین کے مقام کو؟
حسین اتنی اونچی شان کا مالک ہے، آج اپنے بچوں کے منہ میں تم لقمہ ڈالو گے، اس منہ کا کتنا بڑا درجہ جس منہ میں امام الانبیاء نے خود لقمے ڈالے ہو۔ حضور کھلایا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پلایا کرتے تھے، گود میں بٹھایا کرتے تھے، پیار کیا کرتے تھے۔ حسین تیری پیشانی پہ قربان ہو جاؤں، ایک دن نہیں لاکھوں مرتبہ کالی کملی والے نے بوسہ دیا ہے، تربیت کی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہر طرح سے پالا ہے، سنبھالا ہے۔ تھوڑی سی عمر ہے، نانا کی انگلی پکڑ کر حرم نبوی سے گزر رہے ہیں، چلتے چلتے صدقے کی کھجوریں پڑی تھی، طالب علموں کا مال پڑا ہوا تھا جو لوگوں نے صدقے میں دیا تھا۔ توجہ کرنا، بات سمجھنے والی ہے۔ حسین نے ایک کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال لی، بچہ جو ہوا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا آئندہ نہ کھانا، بلکہ نواسی کے حلق میں انگلی مبارک ڈال کر کھجور باہر نکال لی۔ اگر صدقے کا مال اندر چلا گیا، شجاعت نہ رہے گی، استقامت نہ رہے گی، اور میرے حسین جس زبان سے قرآن پڑھنا ہے اس زبان سے ناجائز مال نہ کھایا جائے۔ کسی زمانے میں سیدوں کے لیے صدقے کا مال حرام تھا، اب تو جھٹکے کا مال بھی حلال ہے۔ کون سا سید افسر ہے جو رشوت نہیں لیتا؟ یہ جھٹکا نہیں۔ کون سا سید ذمہ دار ہے جو مزاروں کو رگڑا نہیں دیتا؟ یہ جھٹکا نہیں۔ کون سا سید دکاندار ہے جو ملاوٹ نہیں کرتا؟ یہ گاہک کے ساتھ جھٹکا نہیں۔ اور سید کی صورت تو بڑی حسین ہوتی ہے، وہ فاطمہ الزہرا کا خون اور وہ بدصورت مانتی جس کی رگوں میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہو، علی مرتضیٰ کا خون دوڑا ہو، اور فاطمہ الزہرا کے پاک خون میں جس کی رگوں میں گردش کی ہو، خدا کی قسم وہ چرس نہیں پی سکتا، وہ بھینگ بھنگ نہیں پی سکتا، وہ فیم نہیں کھا سکتا، وہ شراب نہیں پی سکتا، وہ حرام نہیں کر سکتا، وہ رنڈی بازی نہیں کر سکتا، وہ جوا نہیں کھیل سکتا۔ اور فاطمہ الزہرا کے خون کی توہین ہے اگر یہ کھا کر کام کرے۔ ہو آل نبی اور کام یہ، اصل تو ان کی شکل ہی گواہی دیتی ہو۔ چاروں طرف چل پھر کر دیکھو نا، کہنے کے لیے شاہ صاحب ہوں گے مگر نہیں شاہ صاحب ہوں گے، الٹا تھا بالکل۔ کون ہے سید؟ خود بھوکا رہتا ہے، دوسروں کو کھلاتا ہے۔ سید خود ننگا رہتا ہے، دوسروں کو پہناتا ہے۔ سید کو اس وقت تک نیند نہیں آتی جب تک چاروں طرف والے کھا پی کر نہ سو جائیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پانی ہے، دشمن آئے، فرمایا وضو کرو نماز تیار ہے، کہنے لگے ہمارے پاس پانی نہیں، اپنے بچوں کے پینے کا پانی حسین نے دشمن کے حوالے کر دیا، جلدی وضو کرو نماز پڑھو، ہمارا اللہ مالک ہے، تمہاری نماز قضا نہ ہو جائے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نانا سے قرآن سیکھا، فاطمہ الزہرا سے لوریوں میں قرآن کریم ملا۔ تمام صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تمام عمر اکرام فرمایا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکرام فرمایا۔ حضرت عمر کے دربار میں سب قید رضی اللہ تعالی عنہ، مال غنیمت آیا، 500 روپے عام جوانوں کو دیے، حسن حسین کو 1,000 دیے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتراض کر دیا، بیٹے نہیں باپ پہ، ہم تو بڑے تھے، انہوں نے کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا، ہمیں 500 ملے، ان کو 1,000 ملے۔ فاروق کو جلال آ گیا، فرمانے لگے عبداللہ خبردار ان کی برابری کا دھیان نہ کرنا۔
میرا ابا کون ہے؟ اپنی اماں کو دیکھ، ان کی اماں فاطمہ الزہرا ہے. اپنے نانا کو دیکھ، ان کے نانا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی خدمت کی، یہاں تک کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شادی ہوئی، حق مہر اور شادی کا سارا خرچ عثمان نے ادا کیا. علی مرتضیٰ کے گھر میں پلنے والے، فاقہ مستی میں پلنے والے حسین، بالآخر وہ وقت آ پہنچا زبردستی بیعت لینے کا. مدینہ پاک سے یہ نوجوان رخصت ہو گئے، مکے میں پہنچے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں ٹھہر گئے. حضرت حسین کو لوگوں نے بڑا منع فرمایا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا، عبداللہ بن عمر نے منع فرمایا، نہ جاؤ، کوفے کے لوگ بڑے دغاباز ہیں. سیدنا حسین نے مسلم ابن عقیل کو کوفے شہر میں بھیجا حالات جانچنے کے لیے، حالات دیکھنے کے لیے. تم جاؤ، حالات دیکھ کر مجھے جلدی اطلاع کرو. چنانچہ مسلم ابن عقیل کوفے پہنچے اور انہوں نے جا کر کے بتلایا کہ میں حسین کا قاصد ہوں، میرے ہاتھ پہ بیعت کرو. تمام شہر نے بیعت کر لی. عبید اللہ بن زیاد کو پتا چلا حسین کے تمام لوگ بیعت کر بیٹھے، معتقد ہو گئے. اس نے دولت کی گولی ماری، دولت کا تیر چلایا. جو حسین کا ساتھ چھوڑ دے گا اسے سونا ملے گا، چاندی ملے گی. جو حسین کا ساتھ چھوڑ دے گا اسے نوکری ملے گی، ملازمت ملے گی، کرسی ملے گی. ادھر جب سارا کوفہ بیعت کر چکا تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پہ انہوں نے حسین کو خط لکھ دیا، جلدی پہنچو، تمام کا تمام شہر آپ کا منتظر ہے. بے شمار لوگوں نے آپ کی طرف سے ہمارے ہاتھ پہ بیعت کر لی، بے شمار لوگوں نے آپ کی طرف سے ہمارے ہاتھ پہ بیعت کر لی. گورنر کوفہ نے دولت کی گولی ماری، دولت کی تلوار چلائی. واہ کلمہ پڑھنے والوں، واہ مسلمان کہلانے والوں، کیا کہنا تمہارا. مسلم ابن عقیل نے ظہر کی نماز پڑھائی، 40,000 آدمی پیچھے تھا. عصر کی نماز پڑھائی، 18,000 آدمی پیچھے تھا. مغرب کی نماز پڑھانے لگے تو 500 تھے. سلام پھیرا تو ایک بھی نہیں. تمام کے تمام بھاگ گئے دولت کی وجہ سے. آج بھی قرآن کریم کو چھوڑ کر لوگ دولت کی وجہ سے بھاگتے ہیں. آج نبی کا فرمان دولت کی وجہ سے نہیں مانتے. آج محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین سے اراد کرتے ہیں. ہمیں یہاں رہ کر کیا ملے گا. رات کا وقت آ پہنچا، مسلم ابن عقیل تنے تنہا رہ گئے. اندھیرا ہے، ایک گلی سے گزر رہے ہیں. چلتے چلتے ایک مکان کی سیڑھیوں پہ بیٹھ گئے. عورت نے دروازہ کھولا اور پوچھا آپ کون ہیں؟ مسلم ابن عقیل نے بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا، مائی مسافر ہوں، خاندان نبوت کا ایک فرزند ہوں، مدینے والی سرکار کا غلام ہوں، بے وطن ہوں، مسافر ہوں، پردیسی ہوں، میرا اس شہر میں کوئی نہیں. مسلم ابن عقیل میرا نام ہے. حضرت ام ہانی مائی کا نام ہے. کہنے لگے اللہ والے تیرا گھر میں رکھنا سر دینے کے برابر ہے، پر نبی کے خاندان کے فرزند آجا میں سر دوں گی، تجھے کسی کے حوالے نہیں کروں گی. ایمان ملے تو ایک عورت کو مل جائے، نہ ملے تو مرد ڈوب کے مر جائے.
तलाश शुरू हो गई, जुस्तजू शुरू हो गई, पकड़ो, जो मुस्लिम इब्न अकील को पकड़ के लाएगा उसको इतना 1000 रुपया मिलेगा। और लोगों, कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों की औलाद, मुसलमान कहलाने वाले मुस्लिम इब्न अकील को तलाश करते फिरते हैं इनाम व इकराम लेने के लिए। आप लोग कह रहे होंगे बड़े बेईमान लोग थे, इतनी कमीना हरकत की उन्होंने नबी के खानदान के साथ। क्या आज तुम नहीं करते? कुरान का साथ छोड़कर 100 मरतबा लोग नहीं भागते? तलाश करने वालों को पता चल गया, उम्मे हानी को बुला लिया और पूछा मुस्लिम इब्न अकील कहाँ है? कहने लगी और रास्ता कोई नहीं, पहले मेरी गर्दन उड़ा दो, मुस्लिम इब्न अकील मिल जाएंगे। जालिमों ने उस औरत का सर कलम कर दिया। तुमने नबी के खानदान के फर्जंद की खिदमत क्यों की? तुमने आले नबी को खाना क्यों खिलाया? फिर मुस्लिम इब्न अकील बाहर निकल आए, बहादुर खानदान का बहादुर फर्जंद मैदान में आके लड़ा है। ये नहीं सोचा मैं अकेला हूं, सारा मुल्क शहर दूसरों का है, हुकूमत दूसरों की, सारे लोग गद्दार हो गए, इनकार कर गए। मुस्लिम इब्न अकील गली में खड़े होकर अकेले लड़ रहे हैं, हथियार डालने के लिए तैयार नहीं। खुदा की कसम, नबी के खानदान का चश्मे चराग है, हथियार डालने के लिए तैयार नहीं। पता चला कि ये बड़ा बहादुर खानदान है। खुदावंद करीम ने जिस खानदान में नबूवत अता की हो, इमामत अता की हो, शुजाअत बख्शी हो और शहादत बख्शी हो, अदालत बख्शी हो, तमाम चीजें अल्लाह पाक ने जिनको अता फरमाई हो, वो किसी के सामने सर झुकाने को तैयार नहीं। मुल्तान के मुसलमानों, तमाम कूफा शहर गैरों का, हुकूमत गैरों की, नौजवान गैर हो गए, इख्तियार गैरों का, जवान गैरों के, पुलिस गैरों की, हुकूमत गैरों की। खुदा की कसम, मुस्लिम इब्न अकील ने उस वक्त भी सर नहीं झुकाया। तू जहां चाहे ताजिए के सामने सर झुकाता है, कभी कब्र के सामने झुकाता है, तूने मुस्लिम इब्न अकील के सर की तौहीन की। उसने नहीं झुकाया, मुकाबला किया है अकेला होकर, जख्मों से चूर चूर हो गए, दीवार से टेक लगा करके लड़ते रहे, फिर बैठ गए। एक कमीने ने तीर मारा, मुस्लिम इब्न अकील के लबों में से निकल गया। गिरफ्तार कर लिए गए। ऐवाने गवर्नर पर शाही पे ऊपर ले जाकर मुस्लिम इब्न अकील के टुकड़े करके बाजार में फेंक दिया गया। उधर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वक्त मिल गया, आ जाओ, बिल्कुल लोग आपके मुंतज़िर हैं, रास्ता बिल्कुल साफ है। हुसैन चले, बाल बच्चा साथ है, लोग भी साथ है। रास्ते में पता चला मुस्लिम इब्न अकील को शहीद कर दिया गया। आप फरमाने लगे, ओ लोगों, मेरा जाना मौत के मुंह में जाना है, जाओ, अपनी औरतों को बेवा न कराओ, अपने बच्चों को यतीम न बनाओ, जिसका जी चाहे वो मैं खुली इजाजत देता हूं, चले जाओ। खुली इजाजत दी हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। मंजिल ब मंजिल हुसैन का काफिला बढ़ रहा है, मुख्तसर सा काफिला है। बिलाखिर एक मैदान में पहुंचा, हुर नमूदार हुआ, कई हजार फौज लेकर घेरे में ले लिया। सैयदना हुसैन ने नमाज पढ़ी, दुश्मनों से पूछा कि तुम नमाज नहीं पढ़ते, इतने मुनकर हो गए हो? उन्होंने कहा हमारे पास पानी नहीं। फरमाया जो हमारा पीने का पानी है तुम इससे वुजू करके नमाज अदा करो, हमारा अल्लाह मालिक है, मुसलमान की नमाज कज़ा ना।
سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، اور زیادہ کمک آ گئی، فوج آ گئی، لشکر آ گیا، گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا، او لوگو، اس وقت اللہ کی زمین پہ آسمان کے نیچے میرے سوا کالی کملی والے کا نواسا کوئی نہیں۔ او لوگو، میں فاطمۃ الزہرا کا لگتے جگر ہوں، او لوگو، میں شیر خدا کا فرزند ہوں، میرا حسب نسب پہچانو، میں نبی کی گود میں کھیلنے والا، نبی کے کندھوں پہ سواری کرنے والا، نبی کی زلفوں سے کھیلنے والا، او لوگو، میرے خون میں ہاتھ نہ بھرو۔ اگلے دن پھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا، او لوگو، تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو، حالانکہ میں نے ایک نماز تمام عمر میں قضا نہیں کی، ساری عمر میں زنا میں نے کبھی نہیں کیا، میں نے جھوٹ کبھی نہیں بولا، میں نے شراب کبھی نہ پی، او لوگو، کیا وجہ ہے، تم مجھے قتل کیوں کرنا چاہتے ہو، میری خطا بتاؤ، میرا قصور بتاؤ، میری گناہ بتاؤ، کیا گناہ کر رکھا ہے میں نے؟ کہنے لگے اور کوئی گناہ نہیں، تم یہاں کھڑے کھڑے بیعت کرو۔ فرمایا جاؤ، 3 شرطوں میں سے ایک مان لو، میری یزید سے ملاقات کرا دو، یا مجھے کسی سرحد پہ بھیج دو، میں جہاد میں مشغول ہو جاؤں گا، میں شیر خدا کا بیٹا شیر ہوں، یا مجھے واپس مدینے میں جانے دو۔ وہ جانتے تھے کہ اگر یہ دونوں اکٹھے ہو گئے، وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا ہے، یہ فاطمۃ الزہرا کا بیٹا، پھر تو اپنا کام نہ بنا، درمیان والوں نے اکٹھا نہیں ہونے دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو سب کچھ بتلایا، گھر والوں کو تلقین کی، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ صبر کرو، استقامت پکڑو۔ او لوگو، تم کیا سوچ رہے ہو، میں حسین صابر ہوں، میں حسین ثابت قدم رہنے والا ہوں، استقامت میرے ہاتھ میں ہے، میری رگوں میں کالی کملی والے کا خون دوڑ رہا ہے، میری رگوں میں فاطمۃ الزہرا کا خون ہے، میری رگوں میں شیر خدا کا خون ہے، تم میری ساتھ بات چیت کرو، مجھے ڈرا نہیں سکتے، مجھے دھمکا نہیں سکتے، مجھے مرعوب نہیں کر سکتے، تم زبردستی میرا ووٹ نہیں لے سکتے، تم ہوتے کون ہو؟ حکومت کا نشہ تنگ کر رہا ہے، ہر دور میں حکومت والوں نے اسی طرح کیا ہے، ہر دور میں حکومت کے نشے میں اللہ والوں کو آ کے مارا ہے، تنگ کیا ہے۔ اس طرف دیکھتا ہوں امام ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے آ رہا ہے، اس طرف نگاہ اٹھی علامہ ابن تیمیہ کا جنازہ جیل سے نکل رہا ہے، ادھر دیکھتا ہوں احمد بن حنبل کی پیٹھ پہ کوڑے پڑ رہے ہیں، ادھر دیکھتا ہوں امام مالک کو مدینے کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے۔ تھوڑی سی پیچھے کو میں نے نظر ہٹائی، عثمان کا جنازہ مدینے کی گلیوں سے گزر رہا ہے، پتھروں کی بارش ہو رہی ہے۔ کیا نہیں کیا کلمہ پڑھنے والوں نے، کس وقت بعد آئے؟ اور میرا یقین ہے ہر دور میں یزیدیت بھی رہے گی، حسینیت بھی رہے گی، حسین کے روحانی فرزند بھی زندہ ہے، یزید کے بھی روحانی فرزند بھی زندہ ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ یہ بات نہیں آتے اور ایسے ایسے خطبے دیے، خدا
خطبہ دیتے آسمان پھٹ جاتا، پہاڑوں کو خطبہ دیتے پنگل گئے ہوتے، دریاؤں کو خطبہ دیتے دریا رخ بدل دیتے، مگر کلمہ پڑھنے والے سامنے کھڑے ہیں، ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ انعام کے لالچ میں، دولت کی لالچ میں چور چور نشے میں کھڑے۔ کسی نے دیکھا حضرت حر اپنے گھوڑے پہ سر جھکائے ہوئے کچھ سوچ رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا حر کیا سوچ رہے ہو؟ فرمانے لگے جنت دوزخ کا انتخاب کر رہا، چھانٹ رہا ہوں جنت کدھر ہے جہنم کدھر ہے۔ کچھ دیر کے بعد سر اٹھایا، فرمایا چھانٹ لیا کہ ہاں۔ حسین کے قدموں میں پہنچا اور کہنے لگا اللہ والے اور فاطمہ الزہرا کے بیٹے معاف کر دے۔ حسین کے ساتھ ہو کر حر نے قربانی دی۔ ایک عورت اور اس کا بیٹا دور سے گزر رہے ہیں، میدان کربلا سے دور سے گزر رہے ہیں۔ دونوں ماں بیٹوں نے شور کی آواز سنی۔ ماں کہنے لگی بیٹا دیکھ کے تو آؤ شور کیسا ہے۔ بیٹا گیا اور آ کے کہنے لگا اماں خاندان نبوت کو لوگوں نے اجاڑ دیا، گلشن محمد کو بجھا دیا لوگوں نے، چھرے چلا رہے آل نبی کے خاندان کے۔ وہ ماں بھی ماں تھی، کہنے لگی توجہ کرنا بیٹا، میں نے تجھے حلال کا جنا، حلال کا دودھ پلایا، حلال کی روٹی کھلائی، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پہ ظلم دیکھ کر مجھے بتانے کیسے آ گیا وہیں کیوں نہیں مرا؟ ان کے ساتھ ہو کر وہیں کیوں نہیں مر گیا؟ کہنے لگا اماں بتانے آیا ہوں، جانے کا ارادہ وہیں ہے۔ بیٹا آگے آگے، اماں پیچھے پیچھے، میدان کربلا میں آ پہنچے۔ اس نے حسین کے ساتھی بن کر کے آگے جہاد کیا، لڑائی کی، ادھر سر کاٹا مخالفین نے، ادھر ماں نے قبولیت کی دعا مانگنے کے لیے جھولی پھیلا دی۔ اتفاق کی بات ہے ادھر سر کاٹ کے پھینکا، ادھر ماں کی جھولی میں جا کے پڑا، چومتی نہیں، چاٹتی نہیں، بوسا نہیں دیتی، روتی نہیں، ماتم نہیں کرتی، کپڑے نہیں پھاڑتی، سر کو اٹھا کر میدان میں پھینکتی ہے۔ کہنے لگی اللہ کی راہ میں دینے کے بعد ہم واپس نہیں لیا کرتے۔ میں واپس لوں گی، گرم ہے میدان، سارا خاندان قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہے۔ سیدہ زینب بے صبری نہیں تھی، سیدہ سکینہ بے صبری نہیں تھی، سیدہ سغرا بے صبری نہیں تھی، نماز میں مشغول ہے۔ بابے نے سبق دیا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ حسین نے بہن کو سبق دیا صبر کرنا، استقامت پکڑنا، اپنے خاندان کا جھنڈا ہے، اپنے خاندان کا ترہ امتیاز ہے، صبر کرنا اپنے خاندان کا ورثہ ہے۔ نبی کے خاندان کو صبر ورثے میں ملا ہے، نبی کے خاندان کی کسی خاتون نے کپڑے نہیں پھاڑے۔ تین دن گزر گئے، پانی نہیں، معصوم بچے بھی پانی کو تڑپ رہے ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معصوم بچے کو اٹھایا اور آواز دی او لوگوں ہم سے دشمنی ہوگی، ہم سے عداوت ہوگی، اس معصوم نے تمہارا کیا بگاڑا، 2 گھونٹ پانی دے دو۔ دشمن کی طرف سے تیر آیا، بچے کے حلق میں سے گزر گیا، خون کی چلو بھری اور آسمان کی طرف سیدنا حسین نے پھینکی اور دعا کی الہی دیکھ نہیں رہا میری ساتھ کیا بل گئی۔ قاسم بن حسن شہید ہو گئے، علی اکبر شہید ہو گئے، عباس شہید ہو گئے، فلاں شہید ہو گئے، سارا خاندان ڈھیر ہو گیا۔ فاطمہ کے بیٹے تو کتنا صبر والا ہے،
خدا کی قسم نگاہ نبوت نے تجھے ایسا رنگا ایک طرف سارا خاندان ڈھیر لگا پڑا ہے اور ایک طرف حسین کہتا آؤ باطل کے سامنے تم مجھے اب بھی نہیں جھکا سکتے. ظالموں نے خیمے کی طرف گھوڑوں کے رخ موڑے. سیدنا حسین چلائے, فرمایا لوگو ادھر نہ جاؤ, فاطمہ الزہرا کی بیٹیاں بیٹھی ہیں, نبی کے خاندان کی مستورات نماز میں مشغول ہے, اپنے خیمے ادھر گھوڑے نہ لے جاؤ, ابھی سانس آ رہا ہے, میں غیرت والی ماں کا غیور بیٹا ہوں. علماء کرام نے لکھا ہے سیدنا حسین کی شکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کے مشابہ تھی. مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے لکھا ہے 70-80 کے قریب زخم تھے جو سر سے پیر تک حسین کے بدن پہ تیروں, تلواروں اور نیزوں کے زخم آئے. استقامت کا پہاڑ ہے حسین. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت میں بھی کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر دین کو ہاتھ سے نہ جانے دیا. 3 جملے توجہ سے سنو. سیدنا حسین نے بد دعا دے دی اخیر میں, 3 بد دعائیں کر دی حسین نے اخیر میں. الہی میں قرآن کا حافظ اور عالم ہوں, میرے قرآن کی بے ادبی کی, جتنے بھی میرے مارنے والے ہیں ان میں قیامت تک قرآن کا حافظ کوئی نہ بنے. دوسری بد دعا فرما دی الہی انہوں نے میری جماعت ختم کر دی, انہوں نے میری جماعت کو مکا دیا, اے میرے پروردگار قیامت تک ان کو جماعت کی نماز نصیب نہ ہو. تیسری بد دعا یہ کر دی الہی انہوں نے ہمیں پانی کی بوند نہ دی, قیامت میں حوض کوثر کا پانی ان کو نہ ملے. حسین آخری وقت میں بھی نماز کے لیے تگ و دو کر رہا ہے, اور کیوں نہ کرتا, شریف خاندان کا شریف بیٹا, بہادر بیٹا. اسی کو کہتا ہے کہ لہو کی موج میں ڈوبے, لہو کی موج میں ڈوبے, بچایا سب کو طوفان سے, گناہگاروں کی کشتی کی حمایت ہو تو ایسی ہو. حسین تیرا کتنا بڑا مرتبہ ہے, نماز کا کتنا پابند ہے. جو حسینی ہوگا کبھی نماز کو قضا نہیں کرے گا, جو حسین کا دشمن ہوگا نماز کی پرواہ نہیں کرے گا. تیمم خاک سے ہوئے, تیمم خاک سے ہوئے, لہو سے غسل سید ہو. تیمم خاک سے ہوئے, لہو سے غسل سید ہو. لبے دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو. علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو. آج تو قرآن پڑھے گا حلوے کی پلیٹ پہ, وہ قرآن پڑھے گا پتاشوں پہ, فلانا قرآن پڑھے گا ریوڑیوں پہ, فلانا قرآن پڑھے گا جلیبی اور برفیوں پہ. خدا کی قسم حسین نے قرآن پڑھا نیزے کی نوک پہ. نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں, نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. عمر گزر گئی, حسین کی نیاز کھاتے کھاتے کبھی سر دینا تو سیکھ. ساری عمر گزر گئی. آتا ہے نا ہر فقیر نظر اللہ نیاز حسین. عمر گزر گئی نیاز کھاتے کھاتے, کبھی سر دینا تو سیکھ, کبھی خاندان دینا تو سیکھ. قربانی تو کیا خاندان کی دے گا, تم تو اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا پسند نہیں کرتے.
حسین نے قرآن پڑھا، کہتا سرے نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، سرے نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، ملائک بھی ہوئے حیران، تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ قرآن پڑھنا حسین سے سیکھ، جگہ بتائے گا حسین کہ قرآن پڑھنے کی جگہ کہاں ہے۔ حسین سجدے میں جاتا ہے، تیمم کرتا ہے، آخری نماز ادا کرتا ہے۔ حسین کو معلوم ہے کہ میں نے حکمرانوں کے سامنے، گورنروں کے سامنے، بڑے بڑے کلمہ گوؤں کے سامنے، میں وزیروں کے، سفیروں کے، امیروں کے، میں تمام لوگوں کو ٹھکراتا ہوں، اس لیے کہ شرافت میں یکتا تھا، لیاقت میں یکتا تھا، امانت میں یکتا تھا، شہادت میں یکتا تھا، جوانی اور بہادری میں، شجاعت میں یکتا تھا۔ حسین کہتا ہے میں اس دنیا کو تمام اپنا گھر دے کر، پائے استحقار سے ٹھکرا کر یہ ثابت کرتا ہوں کہ میرا سر صرف اللہ کے سامنے جھک سکتا ہے اور کسی کے سامنے نہیں۔ حسین اعلان کرتا ہو پوری دنیا کی طاقت آ کر آزماؤ فاطمہ کے لخت جگر کو، مجھے آزما کے دیکھو، اس سر کی قیمت میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ تم چائے کی پیالی پی پی کر کے ووٹ دینے والوں، مرغے کھا کر ووٹ دینے والوں، حسین سے تعلیم حاصل کرو، ووٹ کی قیمت حسین سے پوچھ۔ خاندان ذبح کرا لیا مگر ووٹ نہ دیا، اپنے ٹکڑے تو کرا لیے مگر ووٹ نہ دیا۔ فرمایا آؤ بات کرو، سمجھو یا سمجھاؤ، زبردستی جاؤ، میں علی مرتضیٰ، میں فاتح خیبر کا بیٹا ہوں، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں، اگر آج میں جھک گیا کل نانا کو قیامت میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ سر تن سے الگ کر دیا گیا، سر سجدے میں کٹایا حسین نے۔ حسین کے نزدیک سب سے بڑی عبادت سجدہ ہے۔ ایسا سجدہ کیا، کہتا اٹھا سر سجدے سے کچھ ایسی ماہویت ہوئی تاری، شہید ناز کو نیند آ گئی، آغوش خنجر میں قیامت تو آ جائے گی، مگر حسین کا سر سجدے سے آج تک نہیں اٹھا۔ سر لے کر کے ظالم لوگ چلے، مستورات کو اونٹوں پہ ڈال لیا، بے ادبی کی بدبختوں نے، جلوس بنا کر بازار میں چلے، نیزے پہ حسین کے سر کو لٹکا لیا، سیدہ زینب کو بٹھایا، سکینہ صغرا تمام خواتین کو ڈال رکھا، بٹھا رکھا ہے، امام زین العابدین بیمار ہیں، بچے ہیں، بچ گئے۔ یہ جلوس مسجد کے پاس سے گزرنے لگا، خود ہی مارا اور خود ہی جلوس ترتیب دیا۔ انہوں نے تو فتح کا جشن منایا تھا، ہم فتح کر کے آئے ہیں، یہ دیکھو ان کی عورتوں کو ہم بعد میں پکڑ کے لائے ہیں۔ دمشق کے بازار سے خاتون جنت کا لخت جگر کا سر گزر رہا ہے، کالی کملی والے کی نواسیاں گزر رہی ہیں۔ سرکاری ملازم کا تو کیا کہنا، سرکاری ملا بھی بڑا خراب ہوتا ہے۔ یہ سرکاری ملا ہوتا ہے نا، اس کا درجہ 60 سے کم نہیں۔ ہاں، ملا کی کھوپڑی میں کھجلی اٹھی، سرکاری مال کھاتا تھا نا۔ ہاں، یہ سرکاری مال چین نہیں لینے دیتا آدمی کو۔ ہمیں کتنے لوگ آ کے کہتے ہیں نا بات تو آپ کی ٹھیک ہے جی، مگر یوں سوچا کرو، مگر کیا بھائی، جب بات میری ٹھیک ہے پھر تم نے مرنا نہیں، اب سرو تمہاری موت نہیں آئے گی، کل قیامت کا میدان ہوگا اور حسین کا ہاتھ ہوگا اور تیرا گریبان ہوگا، ہے تو رستہ چھڑانے کا۔ فاطمہ الزہرا تمہارے دامن پکڑیں گی، میرے خاندان نے خون سے زمین کو رنگ دیا تھا اور تم نے اپنے ایمان کا سودا کیا کھانے پینے کے پیچھے۔ ملا نے سر نکالا دیوار کے اوپر سے اور کہنے لگا ہے آیا مزہ،
شکست ہوئی کہ نہیں؟ حکومت لینے آئے تھے. آج بھی کئی لوگ بکتے پھرتے ہیں کہ جی حسین حکومت کے لیے آیا تھا. یہ انہی